سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ راڈرک نے اسے کہا کہ وہ اسے اس لڑکی کے خوف سے نجات دلا دے اور پھر اپنی سحرکاری سے اس برے شگون کو اچھا بنا دے۔ یہودی کاہن نے راڈرک کے سر سے تاج اتار کر اسی کی گود میں رکھ دیا اور اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا چہرہ ذرا اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں انگوٹھے اس کے ماتھے پر رگڑنے لگا۔ اس نے یہ عمل چند لمحے کیا اور راڈرک کے سر سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ راڈرک نے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ میں نے کچھ محسوس کیا تھا، راڈرک نے کہا۔ میں جانتا ہوں، بوڑھے یہودی نے کہا۔ اب یہ لڑکی شہنشاہ کے خوابوں میں نہیں آئے گی، خیالوں میں بھی نہیں آئے گی۔ شہنشاہ اس کے خوف سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اور باقی کام، راڈرک نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ یہ شگون اچھا نہیں، اس کا کیا علاج کرو گے؟ کہ شہنشاہ اپنے غلام کو ایک نوخیز لڑکی دے سکتے ہیں؟ ایک نہیں 100 کہو، راڈرک نے کہا۔ عمر کتنی ہو؟ 21 سال سے کم، بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ لڑکی مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، یہ لڑکی زندہ نہیں رکھی جائے گی۔ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اس کا دل نکالوں گا، جسم کے اندر سے کچھ اور بھی نکالوں گا اور ساری رات اس پر سحر کا عمل کروں گا۔ راڈرک نے اسی وقت میرینا کو بلایا۔ تم نے ایک لڑکی کی بات کی تھی، راڈرک نے کہا۔ تم نے کہا تھا وہ کمسن ہے، ادھ کھلا پھول ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ 16-17 سال، شہنشاہ۔ اسے آج رات اس کاہن کے حوالے کر دینا، راڈرک نے کہا۔ مجھے شہنشاہ نے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، میرینا نے کہا۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی، راڈرک نے کہا۔ رات کو لڑکی کو ساتھ لے کر بوسٹن جہاں کہے وہاں پہنچ جانا، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ میرینا بوڑھے یہودی کے ساتھ چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر کچھ گزر گیا تھا جب میرینا ایک خوبصورت لڑکی کو ساتھ لیے بوڑھے یہودی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جس وقت راڈرک کے کہنے پر وہ اس بوڑھے کے ساتھ محل میں آئی تھی تو اس نے بوڑھے سے کہا تھا کہ شہنشاہ نے اسے بہت ہی حسین انعام دیا ہے۔ لڑکی تو اس نے شہنشاہ کے لیے تحفے کے طور پر منگوائی تھی اور اسے شہنشاہ کے ساتھ جانا تھا۔ کہ تم نے میرے کمرے میں کسی عورت کو آتے جاتے کبھی دیکھا ہے؟ بوڑھے نے کہا۔ میں اس عمر میں نوجوان لڑکی کو کیا کروں گا؟ یہ لڑکی مجھے کسی اور مقصد کے لیے چاہیے، یہ رات کو بتاؤں گا۔ تم نے صرف یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ ہو۔ اس راز کی قیمت تمہاری جان ہے۔ تم یقیناً اپنی جان گنوانا پسند نہیں کرو گی۔ لڑکی بوڑھے ساحر کے کمرے میں داخل ہوئی تو ڈر گئی اور میرینا کے ساتھ لگ گئی۔ سامنے میز پر 3 انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک دیوار پر لمبی کھونٹی سے ایک انسانی پنجرا لٹکا ہوا تھا۔ اس وقت تو لڑکی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی جب بوڑھے نے لکڑی کے ایک بکس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں سے 2 کالے سانپوں نے سر اوپر اٹھائے اور دونوں نے پھن پھیلا دیے۔ اس یہودی ساحر نے بکس میں کوئی چیز پھینکی اور ڈھکنا بند کر دیا۔ کمرے میں ایسی بدبو تھی جیسے کسی کی لاش گل سڑ رہی ہو۔ یہاں کوئی لاش نہیں تھی، یہ کئی ایک جڑی بوٹیوں اور کیمیائی اشیاء کی بدبو تھی۔ بوڑھا اس کمرے میں مختلف اشیاء جلاتا رہتا تھا۔ کمرے کے ماحول پر ہیبت سی طاری تھی۔ کئی پوٹلیاں، چھوٹی بڑی ٹوکریاں اور صندوقچیاں بے ترتیبی سے فرش پر پڑی تھیں۔ یہی بوڑھا جو چہرے مہرے، لمبی سفید داڑھی اور صاف ستھری قبا کی بدولت معزز، دانشور اور پروقار لگتا تھا، اس کمرے میں آ کر جیسے اس کا روپ ہی بدل گیا تھا۔ وہ ایک پراسرار اور ڈراؤنی شخصیت بن گیا تھا۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور میرینا سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کمرے میں بٹھا کر واپس آ جائے۔ میرینا لڑکی کو اس کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک پلنگ اور پلنگ پر تکیے اور بڑا خوبصورت پلنگ پوش تھا۔ فرش پر قالین جیسی دری بچھی ہوئی تھی۔ چھت سے روشن فانوس لٹک رہا تھا۔ دوسرے کمرے کی بدبو اس کمرے میں بھی تھی۔ کہاں لے آئی ہو مجھے؟ لڑکی نے میرینا سے کہا۔ کیا یہ ہے شہنشاہ راڈرک؟ یہ فوج کا وہ جرنیل بھی نہیں جس کے لیے تم مجھے لائی تھیں، وہ تو فوج کے ساتھ آگے چلا گیا ہے۔ راڈرک اپنی 1 لاکھ فوج کے ساتھ کوچ کر گیا اور تلیتا سے بہت دور نکل گیا تھا۔ بادشاہ کے حکم نے وہ سارا کھیل بگاڑ دیا ہے جس میں نے تمہیں استعمال کرنا تھا، میرینا نے کہا۔ میں نے بھی تمہارے ساتھ بادشاہ کے ساتھ جانا تھا لیکن روک لی گئی ہوں۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا اور کہا، میں اس بدبودار کمرے میں اس بوڑھے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم نے میرے باپ کو جو رقم دی تھی وہ واپس لے لینا۔ جلدی آؤ میرینا، بوڑھے یہودی نے ساتھ والے کمرے سے کہا۔ اسے وہیں رہنے دو۔ گھبراؤ نہیں لڑکی، میرینا نے سرگوشی میں کہا۔ میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گی۔ میرینا ساتھ والے کمرے میں بوڑھے کے پاس چلی گئی۔ میں جانتا ہوں تم یہودی ہو، یہودی ساحر نے کہا، اور شاید تم جانتی ہوگی کہ میں بھی یہودی ہوں۔ تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ شہنشاہ کی فتح کے لیے میں نے ایک ایسا عمل کرنا ہے جس سے تم ڈر جاؤ گی، ڈرنا نہیں۔
کسی یہودی کو اس شہنشاہ کی فتح کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے، میرینا نے کہا۔ اتنی زیادہ فوج سے وہ فتح حاصل کر ہی لے گا، میرے کام میں دخل نہ دو، بوڑھے نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ شہنشاہ کے لیے وہ شگون بہت خطرناک ہیں، ان کا اثر زائل کرنا ضروری ہے۔ سنا ہے حملہ آوروں کی تعداد 11-12 ہزار ہے، میرینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ شہنشاہ کی 1 لاکھ فوج میں 11-12 ہزار تو گھڑ سوار ہوں گے۔ فتح ہمارے شہنشاہ کی ہوگی، آپ کو مفت میں انعام مل جائے گا۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتی، بوڑھے نے کہا۔ میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ میں نے اس لڑکی کے جسم سے جان نکالنی ہے، جو ہی یہ آخری سانس لے گی میں اس کا دل نکالوں گا، پھر پیٹ چاک کر کے اپنے عمل کے لیے 2 اور اعضاء نکالنے میں تم میری مدد کرو گی۔ جب کام ہو جائے گا تو لڑکی کی لاش کو غائب کرنا تمہارا کام ہوگا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس محل میں لاشیں غائب ہوتی ہی رہتی ہیں۔ میرینا پر تو غشی طاری ہونے لگی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اسے لے آؤ، بوڑھے نے کہا، پیار سے، دھوکے سے، اسے کچھ پتہ نہ چلے۔ میرینا دوسرے کمرے میں گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے کام کی ایک چیز نظر آ گئی جو اس نے اٹھا لی اور لڑکی سے کہا کہ اس کے ساتھ آئے۔ اب کیا ہوگا؟ لڑکی نے پوچھا۔ مجھے اس بدبودار بوڑھے کے پاس چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ میں کچھ کروں گی، میرینا نے کہا۔ ڈر نہ جانا، میری مدد کرنا۔ دونوں بوڑھے ساحر کے کمرے میں چلی گئیں۔ آ بیٹی، اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس میز پر بیٹھ جا ذرا، مجھے اپنا باپ سمجھ۔ لڑکی نے میرینا کی طرف دیکھا۔ میرینا نے اسے سر سے اشارہ کیا کہ وہ میز پر بیٹھ جائے۔ بوڑھا اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے لڑکی کو کچھ سونگھا کر یا ہپناٹائز کر کے ختم کرنا تھا۔ بوڑھے کی پیٹھ میرینا کی طرف تھی۔ میرینا نے دوسرے کمرے سے ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا جو اس نے ہاتھوں میں لے کر اپنے پیچھے کیا ہوا تھا۔ اس نے یہ ڈنڈا مضبوطی سے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور پیچھے سے پوری طاقت سے بوڑھے کے سر پر مارا۔ فوراً بعد ایسی ہی زوردار ایک اور ضرب لگائی، بوڑھا غش کھا کر گرا۔ میرینا نے اسے پیٹھ کے بل کیا، اس کی چھاتی پر بیٹھ گئی اور اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر شہرک کو دبا لیا۔ بوڑھا تڑپا اور جلدی ہی بے حس ہو گیا۔ میرینا نے دوسرے کمرے میں لکڑی کا ایک بہت بڑا بکس دیکھا تھا۔ لڑکی کو ساتھ ملا کر لاش اٹھائی اور دوسرے کمرے میں لے گئی۔ بکس کھول کر دیکھا، اس میں جو کچھ پڑا تھا وہ نکالا، اور دونوں نے لاش اٹھا کر پیٹھ کے بل بکس میں رکھی اور ٹانگیں پیٹ پر دوہری کر کے بکس کا ڈھکنا بند کر دیا اور اس کا بولٹ چڑھا دیا۔ اب اس کا راڈرک بادشاہ فتح حاصل کر کے واپس آئے گا، میرینا نے کہا۔ چل لڑکی، نکل یہاں سے۔ مجھے ڈر آتا ہے، لڑکی نے کہا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ نہ مرتا تو تم مر جاتی، میرینا نے کہا۔ ڈرو مت، میں تمہیں صبح یہاں سے نکالوں گی، کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا۔ دونوں وہاں سے نکل آئیں اور میرینا لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ راڈرک کی فتح کا ہر کسی کو یقین تھا۔ اتنی بڑی فوج کے سامنے کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ایسی صورت تھی جو میرینا کو بچا سکتی تھی۔ راڈرک یہ سمجھتا تھا کہ بوڑھے یہودی نے اس کا برا شگون اچھا کر دیا تھا اور پھر کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن شکست خوردگی کی صورت میں راڈرک نے آ کر طوفان کھڑا کر دینا تھا۔ میرینا نے فرار کا ارادہ کر لیا۔ اگلے روز اس نے اس لڑکی کا حلیہ بدلا اور اسے محل سے نکال کر اس کے گھر بھیج دیا اور خود ایک اور جگہ چلی گئی۔ یہ ایک بڑی حویلی تھی جس میں ایک گوت خاندان رہتا تھا۔ وہاں 2 آدمی موجود تھے۔ میرینا نے انہیں بتایا کہ وہ بوڑھے یہودی ساحر کو قتل کر آئی ہے۔ اس نے قتل کی وجہ بھی سنائی اور سارا واقعہ سنایا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ اس معصوم لڑکی کو بچا لیا ہے، اب جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ ہمیں ایسی امید تو نہیں رکھنی چاہیے کہ راڈرک زندہ واپس نہیں آئے گا، میرینا نے کہا۔ بربروں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زندہ ہی واپس آئے گا، اس آدمی نے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ واپس آ رہا ہوگا تو تم یہاں سے نکل رہی ہوگی۔ تمہیں زندہ و سلامت سیوستہ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ دعا کرو کہ اوپاس زندہ رہے، ہم تمہیں اس تک پہنچا دیں گے۔ ادھر شہنشاہ راڈرک جادوگری اور سحر کاری کا سہارا لے رہا تھا، جیسے اسے 1 لاکھ فوج پر بھروسہ نہیں تھا۔ ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں اللہ ہی اللہ تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہ کو بتا دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں 8 گنا سے بھی زیادہ فوج آ رہی ہے اور ہر مجاہد کا مقابلہ 8 آدمیوں سے ہوگا۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور جمعہ کے خطبے میں اپنی فوج کو ایک تو اپنا وہ خواب سناتا جس میں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دی تھی، اور اس کے علاوہ قرآن کی وہ آیات سناتا جن میں اللہ نے مومنین سے فتح و نصرت کے وعدے کیے ہیں۔ ایسا کئی بار ہوا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت پر غالب آئی ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر طارق اپنی فوج کو ذہن نشین کراتا تھا کہ چھوٹی جماعت کے افراد، ان کا امیر اپنے آپ میں کون سی خوبیاں، صلاحیتیں اور زور ایمان کی قوت پیدا کرے تو اللہ اسے بڑی جماعت پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ طارق بن زیاد زیادہ تر زور پہلے پارے کی 50ویں آیت پر دیا کرتا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں راہ نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔
طارق اپنی فوج کو بتایا کرتا تھا کہ اس آیت میں اللہ کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے چیلنج پر وہ معجزے دکھائے کہ طلسم سامری توڑ دیا اور فرعون کو انگشت بدندہ کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تو دریائے نیل نے ان کا راستہ روک لیا۔ آگے گہرا اور چوڑا دریا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا تو دریا پھٹ گیا اور پانی کے درمیان رستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے، مگر اس رستے پر فرعون اپنی فوج کے ساتھ آیا تو دریا کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرقاب ہو گیا۔ لیکن مجاہدین اسلام، طارق اپنے خطبے میں کہتا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کے لیے بلا لیا تو بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسلام کے نام پر سر کٹوانے والے مجاہدوں، حالات کتنے ہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ اور ایسی ہی کئی اور آیات تھیں جو وہ اپنی فوج کو سناتا اور مجاہدین کے جذبوں میں ایمان کا الاؤ بھڑکاتا رہتا تھا۔ دن کے وقت وہ فوج کو اس علاقے میں لے جاتا جو اس نے لڑائی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس نے ایسا میدان بھی دیکھ لیا تھا جہاں اس نے اپنی مخصوص چالوں سے دشمن کو بکھیرنے کی کوشش کرنی تھی، اور اس نے پہاڑیوں اور ٹیکریوں کی درمیانی جگہوں کا بھی انتخاب کر لیا تھا جہاں اس نے دشمن کے چند ایک دستوں کو گھنے ہجوم کی طرح لانا اور ان پر قہر نازل کرنا تھا۔ وہ اپنے دستوں کو اس طریقہ جنگ کے مطابق جنگی مشقیں کرا رہا تھا۔ طارق بن زیاد کے لیے کوئی شگون اچھا نہیں تھا اور کوئی شگون برا نہیں تھا، وہ شگون کے لفظ سے ہی نا آشنا تھا۔ راڈر کی فوج تیز و تند سیلاب کی طرح آ رہی تھی، اس سیلاب کی طرح جس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے۔